السلام علیکم. یہ ملتان منڈی ہے اور ہمارے باغ کا جو انار تھا وہ یہاں اتر رہا ہے. تو یہ رات کا ٹائم ہے، تقریباً 9 بجنے کے قریب ہے، عشاء کی اذان ہو گئی ہے. تو صبح اس کی بولی لگے گی. تو اصل میں دکھانا یہ ہے کہ منڈیوں میں کس طرح بڑی مشقت سے چیزیں آتی ہیں، بڑی مشقت سے لوگ لے کے آتے ہیں. کسان جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو کتنی صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو پھل ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے یا سبزی پہنچ رہی ہوتی ہے، یہ بڑی مشکلوں، بڑی پریشانیوں سے گزر کر آتی ہے. کاشتکار کو نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے. ابھی ہمارے باغ کا انار، کچھ ہمارے علاقے کے دوسرے لوگوں کا انار، باقی کوئی میٹھا ہے جو وہ سویٹ لائم وغیرہ، اور دوسرے پھل وغیرہ کچھ آگے پیچھے، تو یہ منڈی میں لے کے آ رہے ہیں. تو اس کی بولی صبح لگے گی. تو انشاءاللہ صبح پھر مزید دکھاؤں گا یہ صورتحال کیسے بنتی ہے، کیسے بولی لگتی ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے. اچھا، یہ ہمارا مال اتر رہا ہے. یہ سفید پلی والا، پلی بولتے ہیں اس کو. یہ اصل میں گٹو ہوتا ہے، تھیلا. ٹھیک ہے، گٹو بولتے ہیں، تھیلا بولتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا لہجہ، زبان، ماحول. تو یہ تھیلا ہوتا ہے 50 kg کا، اس سے زیادہ کا، جو فیڈ ملوں کا ہوتا ہے. تو ہم نے تو وہ لے کے نا اس کی پلی بنائی، مطلب اس کو 2 سائڈوں سے پھاڑ کے، تو پھر اس کو وہ چکور سا بنا کے، پھر اس کو ایک من 40 kg اس میں ڈال کے، پھر اس کو اس طرح سی دیتے ہیں. یہ دیکھیں پلاسٹک سے سیا ہوا. تو یہ مال اتر رہا ہے. یہ بھی کچھ مال ہے، یہ کچھ سب کا مال بچا ہوا ہے. تو مزید انشاءاللہ صبح پتہ چلے گا. یہ ہمارے چاچا جی ہیں، یہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اب سامنے میٹھا پڑا ہوا ہے. میٹھڑا بھی بولتے ہیں، میٹھا بھی بولتے ہیں، میٹھا بھی بولتے ہیں، جو اپنے علاقے میں جس حساب سے بولتے ہیں. یہ ہمارے چاچا جی ہیں جو ہمارا انار لے کے، سب ہمارا فروٹ لے کے یہاں آتے ہیں. یہ بڑی مشقت سے چیزیں پہنچتی ہیں آپ لوگوں تک، ایسے نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے چیزیں پہنچتی ہیں. اب دیکھیں یہ منڈی میں کتنا رش ہوتا ہے، کتنی چیزیں آتی ہیں، اور ہر دانے کے اوپر کس کا نصیب لکھا ہوتا ہے، کس بندے نے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کہاں یہ پہنچے گا. سبحان اللہ، اللہ کا نظام، اس نظام پہ کروڑوں بار قربان. یہ اگر اللہ کا نظام دنیا میں چل رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کیا بندہ کہے. بہت خوبصورت نظام ہے، سبحان اللہ. کوئی لگاتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے. اب یہ بھی انار ہے. اب اس کی پلی جو ہے نا سی ہوئی ہے. صبح انشاءاللہ دیکھیں کس طرح بکتا ہے. بولی لگے گی، بولی لگنا بھی سکھاؤں گا. وہ سکھاؤں گا کیا، دکھاؤں گا. میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں زندگی میں منڈی کے اندر اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے. ویسے لینے تو جاتے رہتے ہیں، لیکن اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے بولی لگنا کیسے لگتی ہے وہ دیکھنے کے لیے آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں ادھر. اچھا، یہ ہم ابھی عشاء پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے تھے بریک میں. تو یہ مسجد ہے منڈی کی. تو عشاء پڑھ کے واپس جا رہے ہیں. تو رات کے تقریباً 10:55 ہو رہے ہیں. ہوا چل رہی ہے بڑی زبردست، سبحان اللہ. یہ دیکھیں ابھی تک کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں سامان لے کے. اللہ کا نظام ہے، چل رہا ہے. نظام چل رہا ہے. کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ سارا دن کے تھکے ہوئے بیچارے ایسے چور ہوتے ہیں. پھر کچھ معاشی حضرات بھی یہاں وہ بوتلیں کھٹکھٹاتے ہوئے پھر رہے ہیں.
کچھ رکشے میں سو رہے ہیں، کچھ کہاں سو رہے ہیں، کچھ کہاں. یہ پوری ایک عجیب ہی جائے جہاں پر بس سب کچھ ہی ہے. بندے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. یہ دیکھیں سامنے پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں. ابھی کسی کا مال اتر رہا ہے، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں. بس یہ آمہ گامہ لگ رہتا ہے. ابھی تو رش کچھ نہیں ہے. صبح دن میں بہت رش ہوگا. کچھ لوگ اوپر سوئے ہیں، کچھ کہاں سوئے ہیں. یہ ایسے ایک انسان ہوتا ہے جو نافرمانی کے اوپر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا رزق کیسے اللہ پاک منڈیوں میں پہنچا رہا ہے. کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. یہ ملتان منڈی ہے. کہاں کہاں سے لوگ سامان لے کے آتے ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کس کس بندے کا رزق لکھا ہوا، کس کس بندے کا. اور وہ بندہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے نافرمانی میں وقت گزار رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، لیکن اللہ نے اسے رزق پہنچانا ہے. انسان کا رزق اور موت اس کے پیچھے بیک وقت ہیں. جہاں رزق ختم ہوگا وہاں موت اس کو آگے چک لے گی. لیکن انسان اپنے رزق کی تلاش میں بہت مارا پھرتا ہے. اسی کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑتا ہے، اعمال چھوڑتا ہے. اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میرا رب نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو یہ سارا منڈی کا وزٹ میں نے کہا چلو رات کو کر لوں. صبح کو تو رش ہوگا، دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. تو یہ مختلف ٹھیے ہوتے ہیں لوگوں کے. دیکھیں کتنی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 4 منزلہ ہے تقریباً. تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے، اس کے اوپر آسمان کی طرف جتنا مرضی چلتے جاؤ. پھیلنے کو، زمین کے اوپر پھیلنے کو جگہ نہیں ہے. اوپر جتنا مرضی چلتے جاؤ. بالکل باریک جگہ ہوتی ہے، مرلے کی چوڑائی یا مرلے کی اس طرح. یہ دیکھیں ایک ٹرالی آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر آم اتر رہا ہے. یہ بھی کسی کی عادت ہوگی. یہ عادتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر لوگ اپنا سامان لے کے آتے ہیں اور یہ اس کو بیچنے میں ہیلپ کرتے ہیں. مطلب صبح بولی لگائیں گے، دیکھوں گا میں بھی، آپ کو بھی دکھاؤں گا، کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم یہاں وزٹ ہے. کبھی پہلے میں اس ٹائم نہیں آیا منڈی میں جب بولی لگے یا جب مال آ رہا ہو. تو یہ صبح ان کی بولیاں لگتی ہیں. اب دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں یہ کتنی باریک جگہ ہیں اور کتنی اونچی بلڈنگ ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنی باریک جگہ، کتنی اونچی بلڈنگ ہے. تو یہ مختلف عادتیں ہوتی ہیں، نمبرنگ سے ہوتی ہیں. 80 نمبر، 40 نمبر، 39 نمبر، 90 نمبر. اور ہر ایک بندہ اپنا وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اس کی لیبر ہوتی ہے جو رات کو سامان اترواتی ہے. دیکھیں کچھ رکشے پہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ کہاں. ان کی ہمت ہے ان لوگوں کی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں، مطلب کاشتکاری کرنا چھوڑ دیں، پلےداری کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی اس طرح کے کام کرنے والے ہیں چھوڑ دیں کام، تو کیسے نظام چلے گا؟ نظام چل ہی نہیں سکتا. کاشتکاری کرنا چھوڑ دیں. سارے کہیں کہ ہم نوکریاں کریں گے، ہم بزنس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو گندم کہاں سے پیدا ہوگی؟ کپاس کہاں سے پیدا ہوگی؟ کرنا تو سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کی ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. تو یہ دیکھیں کچھ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ آرام سے جا رہے ہیں. ہر ایک اپنا ترتیب سے. یہ جو آپ کو گٹو نظر آ رہے ہیں یہ مٹھے کے ہیں. مٹھڑا بھی بولتے ہیں، میٹھا بھی بولتے ہیں، سویٹ لائم جیسے بولتے ہیں. یہ وہ، اور یہ سیب اتر رہا ہے. یہ دیکھیں رات کے ٹائم لیبر لگی ہے. یہ آموں کی پیٹیاں، یہ سسٹم چل رہا ہے. بس تھوڑا سا وزٹ میں نے کیا. اب میں بھی تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیوں تھکا ہوا ہوں.
حالانکہ کام تو لیبر نے کیا ہے، میں بس ان کو دیکھ دیکھ کے لگتا تھک گیا ہوں. تو ابھی جا کے سوئیں گے، پھر صبح اٹھیں گے نماز کے بعد اذانوں کے وقت آمہ گامہ ہوگا، رش ہوگا بہترین طریقے سے. تو اس وقت پھر بولنے لگیں گے کہ کام ہوگا. تو یہ منڈی کافی بڑی ہے. یہ روڈ کا تو مجھے نام نہیں یاد، لیکن جو جناح پارک ہے اس کے ساتھ، ہاں یہ جناح پارک والا جو روڈ ہے نا، یہ اسی کے اوپر شفٹ ہو گئی ہے. پہلے پتہ نہیں کہاں تھی، میرے علم میں نہیں ہے. تو روڈ کا بھی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ کبھی میرا انٹروڈکشن نہیں ہوا. حالانکہ میں پڑھتا تو یہاں ملتان میں رہ گیا ہوں، لیکن بورڈنگ سکول تھا، بورڈنگ کالج تھا. یہ دیکھیں ماشی لگے ہوئے ہیں سارے دن کے تھکے ہوئے لوگوں کے اوپر. ان کو یہ بھی اپنی مزدوری کر رہے ہیں. سسٹم چل رہا ہے. اب یہ ایک پھر رہا تھا کھڑکھڑا کے. تو میں بتا رہا تھا کہ اقامتی ادارہ تھا، بورڈنگ سکول تھا. مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سا روڈ ہے. بس یہ ہے کہ جناح پارک جو ہے بہاری چوک سے جو ہم اس طرف کو جاتے ہیں شمالی سائڈ پہ، اس طرف یہ شفٹ ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں ایک ماچھی یہاں پہ لگا ہوا ہے. تو بس سرکل چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. تو یہ ہم اپنی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. یہ جو ہماری آڑت ہے 88 نمبر. تو صبح انشاءاللہ